بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 83 ہے، جس کا عنوان ہے باب حب الانصار وعلی رضی اللہ عنہم من الایمان۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان بھی وہی ہے جو گزشتہ سبق کا تھا، اور آج ہمارا اس عنوان کا دوسرا اور آخری سبق ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب الحارثی البصری ثقۃ، اور دوسرے ہیں خالد بن حارث بن عبید بن سلیمان ثقۃ ثبت، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدثه۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور سوائے منافق کے کوئی ان سے بغض نہیں رکھتا۔ جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے اللہ اس سے بغض و عداوت رکھے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عدی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اسے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، خاص مجھ ہی سے انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ زہیر بن حرب بن شداد ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں معاذ بن نصر بن حسان العنبری ثقۃ متقن، تیسرے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں شعبہ بن الحجاج، اور 5ویں ہیں عدی بن ثابت ثقۃ، اور چھٹے ہیں البراء بن عازب بن حارث بن عدی، جن کی کنیت ابو عمارہ اور بعض کہتے ہیں ابو عمرو تھی۔ یہ اسناد کئی علمی نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی سداسیات میں سے ہے، یعنی اس میں 6 واسطے موجود ہیں۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے 2 کے، جن میں سے پہلے سے امام ترمذی نے روایت نہیں کیا اور دوسرے سے امام ترمذی اور ابن ماجہ دونوں حضرات نے روایت نہیں کیا۔ اس سند میں زیادہ تر بصری راوی شامل ہیں سوائے زہیر کے جو نسائی ہیں اور پھر بغدادی، اور صحابی مدنی ہیں پھر کوفی۔ عدی بن ثابت کے اس کتاب میں پہلی بار ذکر ہے۔ مزید یہ کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں البراء نام کا کوئی اور راوی موجود نہیں، اور عدی بھی صرف عدی بن ثابت اور عدی بن حاتم تائی صحابی کے نام سے ہی مذکور ہیں۔ یہ اسناد یعنی تحویل کے نشان پر مشتمل ہے، جو تحویل اسناد یعنی ایک روایت کے 2 مختلف اسناد سے نقل ہونے کی علامت ہے۔ اس حدیث میں 2 اسناد ایک مقام پر یعنی معاذ بن معاذ پر جا کر یکجا ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ حدیث کا اصل لفظی متن عبید اللہ بن معاذ کا ہے، جبکہ زہیر نے مفہوم کے مطابق روایت کیا ہے۔ یہ فرق متن کی درستگی اور روایت کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کئی فوائد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث انصار کے فضائل کو بھی اجاگر کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے، اور جو شخص انصار سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں۔
مزید برآں یہ حدیث اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ جزا عمل کی جنس سے دی جاتی ہے، یعنی جب انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے محبت کی، انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ایمان کی علامت اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت بنا دیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں یعقوب بن عبد الرحمن القاری ثقۃ، تیسرے ہیں سہیل بن ابی صالح ثقۃ، چوتھے ہیں ابوہ یعنی ان کے والد گرامی ذکوان السمان الزیات المدنی ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ متعدد بار پہلے گزر چکا ہے۔ اس اسناد کے لطائف میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ بغلانی ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی شرح پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی۔ یہ گزشتہ حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مختلف ائمہ حدیث نے اپنے اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ عثمان بن محمد ابن ابی شیبہ ثقۃ حافظ شہیر، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی ثقۃ، تیسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید القرشی ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں امام اعمش، چھٹے ہیں ابو صالح، ساتویں ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، صحابی ابن صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب ابو بکر رحمہ اللہ کے، اور اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے سوائے ابو صالح اور ابو سعید ان حضرات کے کہ یہ دونوں مدنی ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں امام اعمش کا تذکرہ ہے جو ابو صالح رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ روایات کو نقل کرتے ہیں، اور اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں جن سے 1170 روایات نقل کی جاتی ہیں۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مختلف ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع وابو معاویہ عن الاعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن زر رضی اللہ عنہ قال قال علی رضی اللہ عنہ والذی فلق الحبة وبرأ النسم انه لعهد النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت زر بن حبیش رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے، اور مجھ سے دشمنی و بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ، اور دوسرے ہیں ابو معاویہ ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں وکیع بن جراح بن ملیح، چوتھے ہیں زر ابن حبیش ثقۃ جلیل مخضرم، اور پانچویں ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہ اسناد کئی علمی نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے ہے، یعنی اس میں 6 واسطے موجود ہیں۔ اس کے تمام رجال 6 کے رجال ہیں سوائے 2 کے، جن میں سے پہلے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نہیں کیا، اور دوسرے سے امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت نہیں کیا۔ یہ اسناد تقریباً تمام کوفی ثقہ راویوں پر مشتمل ہے
سوائے شیخ یحییٰ کے جو نیشاپوری ہیں اور عدی کے جو مدنی تھے۔ اس روایت میں 3 تابعین اعمش، عدی اور زر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، جو سند کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں موجود زر نامی راوی کتب ستہ میں واحد شخصیت ہیں جنہیں زر کہا گیا ہے، اور یہ معمر تابعی تھے جنہوں نے 120 سے 127 سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ دور جاہلیت بھی پا چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس روایت کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو خلفائے راشدین میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شوہر اور حسنین کریمین کے والد ہیں۔ ان کی بے شمار فضائل ہیں اور وہ جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، جن کا یہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اس حدیث سے ایمان کی علامت واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت رکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی گواہی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے، کیونکہ ان کی محبت کو ایمان اور ان سے بغض کو نفاق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار مناقب ہیں، اور کئی علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں امام نسائی رحمہ اللہ کی خصائص علی بھی شامل ہے۔ یہ حدیث اسلام میں سبقت کرنے اور اس کے لیے جان و مال قربان کرنے کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے جو عظیم مرتبہ اور بلند مقام پایا، وہ اسلام میں سبقت، دین کی نصرت اور اس پر استقامت کے نتیجے میں حاصل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان برگزیدہ ہستیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے آثار کی پیروی نصیب کرے اور ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ ابتدائی کچھ فوائد کا تذکرہ ہم نے گزشتہ سبق میں کیا تھا۔ یہاں بھی ان احادیث کے فوائد کا خلاصہ نتیجے کی شکل کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔